105 ریڈیو نیٹ ورک اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رضا ہارون برطانیہ سے. رضا بھائی بہت بہت شکریہ. ایک تو آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. آخری سوال جو کمرشل بریک سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بتائیے کہ اس جمہوریت کو خطرہ کس سے ہے اور کیوں خطرہ ہوتا ہے اور لوگوں کو قربانیاں کیوں دینی پڑتی ہیں اس جمہوریت کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ بہت خوبصورت ہے, ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کا نظام ہے. شاہ صاحب, جمہوریت کو تو ہمارے ملک میں 4 دفعہ خطرہ ہو چکا ہے نا. خطرہ کیا ہو چکا ہے, بلکہ جمہوریت کی مثال لپیٹی جا چکی ہے. 4 ماشاءاللہ ہمارے یہاں لگ چکے ہیں اور اس کا ثمرات بھی آپ نے دیکھے. تو جمہوریت و خطرہ تو عوام سے تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ عوام کا تو وہ نظام ہے. ہر اس فرد سے خطرہ ہے, ہر اس ادارے سے خطرہ ہے جو مطلق العنان ہے, آٹوکریٹ ہے, ڈکٹیٹرشپ میں بلیو کرتا ہے, عوام کی رائے کا احترام نہیں کرنا چاہتا, اس سے خطرہ ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ جمہور سے ہوتا ہے, عوام سے ہی ہوتا ہے. عوام اس بات کی اجازت دیتے ہیں, عوام اس بات کو ویلکم کرتے ہیں. بدقسمتی ہمارے ملک کی, ہم نے آپ کو شاہ صاحب ہماری اور آپ کی ایج ایسی ہے کہ ہم نے کم از کم 3 ٹیک اوورز تو دیکھے ہی ہیں نا. ان تینوں ٹیک اوور میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عوام کی اکثریت نے, اور کئی دفعہ تو آپ نے سیاسی جماعتوں کو مٹھائیاں بانٹتے دیکھا ہے جب جمہوری نظام کو لپیٹا گیا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اور کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو جمہوریت و خطرہ ان اداروں سے ہیں جو ڈکٹیٹرشپ میں, آٹوکریسی میں عوام کی رائے کو اہمیت نہ دینے میں بلیو کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو دوسرا سب سے بڑا خطرہ ہے نا شاہ صاحب, وہ ہماری سیاسی جماعتیں. بدقسمتی سے ہماری کسی بھی سیاسی جماعت کے اپنے اندر جمہوری نظام نہیں ہے. ان تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر خاندانی نظام موجود ہے, موروثی نظام موجود ہے, اور موروثی نظام کے اندر قیادت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ود ان فیملی. یعنی وہاں پہ بھی آپ کو جمہوریت نظر نہیں آتی. جمہوری باتیں تو نظر آتی ہیں, جمہوری دعوے نظر آتے ہیں, جمہوری بہت اچھی خوبصورت گفتگو نظر آتی ہے, لیکن ان کی اپنی جماعتوں کے اندر آپ کو جمہوریت کی جھلک نظر نہیں آتی. یعنی رائٹ ٹو ڈسینٹ, رائٹ ٹو ڈس ایگری, یہ آپ کو ان جماعتوں میں رائٹ ٹو ہیونگ اے ڈفرنٹ پوائنٹ اوپینین, ایون این اوپینین آن این ایشو, وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے نظام میں اس کی بہت سی بنیادی خرابیاں ہیں. اور جو ایک بات اور آپ کی رائے سے کرنا چاہوں گا, جی جمہوریت کو پھلنے پھولنے کے لیے جہاں تعلیم اشد ضروری ہے, وہاں جمہوریت کی نرسریوں کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. جمہوریت جو پروان چڑھتی ہے اور لیڈرشپ جو سیکھتی ہے اور ٹریننگ لیتی ہے, وہ 3 جگہ سے لیتی ہے شاہ صاحب. یا تو مقامی حکومتوں کے نظام سے لیتی ہے, جہاں علاقائی سطح پہ انسان منتخب ہوتا ہے, جمہوریت وہ نرسری آف ڈیموکریسی کہلاتی ہے. یا جمہوری نمائندے آتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین سے ٹرین ہو کر کے. اور تیسرا فورم ہے اس کا ہمارے یہاں کی ٹریڈ یونینز. بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں یہ تینوں ادارے تباہ ہیں. ان تینوں اداروں کو کسی دور میں بھی نہ سیاسی جماعتوں نے, جمہوری نظاموں نے, یا ماشاء اللہ کی فوجی حکومتوں نے اس طریقے سے پلنے پھولنے نہیں دیا اسٹوڈنٹ یونینز, ٹریڈ یونینز اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ویکنس, کمزوری ہے ہمارے یہاں جمہوری نظام کی. صحیح. تو مجھے رضا ہارون صاحب, مجھے بات بہت ہمارے سامعین کو تو سمجھ میں آ رہی ہوگی, مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہم مل کے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے, عام انتخابات کا اعلان کے لیے تاریخ تو پھر بھی نہیں دی ہے, وقت بتا دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا. اپنا نمائندہ چننے کے لیے جو لوگ ووٹرز ہیں ان کو کیا کہیے گا کہ وہ کن باتوں کو مد نظر رکھیں, ذات برادری کو, پارٹی کو, منشور کو, اپنے ارادے کو, اپنے مستقبل کو, کن باتوں کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ووٹ کس کو دینا ہے؟ شہزاد دیکھیں, بنیادی سب سے پہلی بات ہے الیکشن کمیشن کی, چونکہ انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کر دی ہے اور ڈیلیمیٹیشن کی وہ حتمی فہرست جاری کریں گے, اس لیے میرے خیال میں انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی ہے, کیونکہ حتمی فہرست جاری کرنے کے بعد عوامی اعتراضات کو انوائٹ کیا جاتا ہے, اور عوامی اعتراضات جو ہیں وہ ضروری ہیں سننا. تو اس کے لیے جو پیریڈ ہوگا وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے عوامی اعتراضات آئیں گے, کتنی کانسٹیٹوئنسی پہ آئیں گے اور کتنوں کو وہ سیٹل کر سکیں گے, اس لیے وہ حتمی ڈیٹ شاید نہیں دے سکیں گے. انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے. تو بنیادی وجہ ڈیٹ ابھی حتمی نہ دینے کی تو یہ ہے, لیکن خوشائند بات ہے کہ ارادہ ظاہر ہو گیا ہے, ایک اندیا انہوں نے دے دیا. کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جمہوریت ہمارے لیے ایک دن کے لیے نہیں آتی ہے شاہ صاحب. الیکشن کے دن ہمارے پاس جمہوریت نہیں آتی. بدقسمتی سے ہمارے عوام ایک دن ووٹ دیتے ہیں,
اس کے بعد 4 سال 364 دن کوئی نہیں پوچھتا ان کو، نہ وہ پلٹ کے پوچھتے ہیں اپنے نمائندے سے. تو ہماری جمہوریت 4 سال 364 دن بعد ایک دن کے لیے آتی ہے جب ہم ووٹ دینے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کو ذاتی طور پہ آپ جانتے ہو، اس فرد کا آپ سے واقفیت ہونا ضروری ہے، اس کا کردار آپ کے سامنے ہو، اس کا کام آپ کے سامنے، اس کا خاندان آپ کے سامنے نہ ہو. خاندان سے کوئی خاندان کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر، لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہو کہ اس آدمی کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. پھر نمبر 2 جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، اور اس مینیفیسٹو میں کیا MNA بننے والا آدمی یا MPA کا جو امیدوار ہے وہ آپ سے سڑکیں اور نالے بنانے کی باتیں کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو ووٹ نہ دیں. اس کا کام نہیں ہے. اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر اور صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے جا رہا ہے اور وہ آپ سے قانون سازی پہ بات نہیں کرتا، آپ کی زندگی بہتر بنانے کے حوالے سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں اپنے کردار پہ بات نہیں کرتا، تو اس کو آپ ووٹ نہ دیں. تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ نہ کریں کہ آپ نے ایک دفعہ ووٹ دے دیا تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ اگلے الیکشن تک اپنے گھروں میں جا کے سو جائیں. پھر اس کا احتساب بھی عوام کو کرنا چاہیے. بہت مشکل کام ہے، بہت آسانی سے میں نے کہہ دیا ہے، لیکن اتنا آسان ہے نہیں عوام کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کی فالوئنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں لیڈر کی کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں لیڈر کو جو ہے وہ ڈیماگوگ جو ہے وہ ناخدا سمجھ لیا جاتا ہے، اور وہ جس کو کہہ دیا اب اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. مشکل کام ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسے نمائندوں کو منتخب کریں جن کو آپ کم از کم ذاتی طور پہ اس کے کردار سے واقف ہوں، اس کے کام سے واقف ہوں، اور آپ اس کے متعلق یہ کہہ سکیں کہ ہاں بھائی اس بندے نے ہمارے لیے کچھ کام کیا. یہ بتائیے گا کہ تمام دنیا میں آج بھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ تمام وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے فیک نیوز، جھوٹی خبریں. اور ایک دوسرے کی کردار کشی کے لیے آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور ایسے ویڈیوز اور ایسی باتیں سر منظر عام پر آتی ہیں جس سے دوسرے انسان کے قد میں یا اس کے کردار میں کمی لانے کے لیے تمام بھرپور کوشش کی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں بے اعتباری کی فضا میں انسان ذاتی طور پر تو کسی کے ساتھ تعلق تمام سیاستدان کے ساتھ سب کا نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ جھوٹی خبریں بھی انسان کی ذہن سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. آپ کیا کہیے گا کہ ان جھوٹی خبروں کی وجہ سے عوام الناس کو اپنا فیصلہ کرنے میں کتنی دشواری ہوگی؟ بہت دشواری ہوگی، کیونکہ بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ابھی ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا خبر جب آتی تھی اخبار میں پرنٹ ہوتی تھی اگلے روز، اور اس کا جب بھی آپ جواب دیتے تھے وہ اس کے اگلے روز آتا تھا، تو کی وجہ پورا دن ہوتا تھا کہ اس خبر کو پڑھ لیں، اور اس خبر میں ہمیشہ تصدیق کی جاتی تھی کہ یہ ATP کی خبر ہے، روئٹر کی خبر ہے، پاکستان کے کسی ادارے نے مستند اداروں کی خبر ہے. اب یاد ہے آپ کو اخبار میں سب سے پہلے بائی لائن کس نیچے دیکھا جاتا تھا کہ بھائی یہ ہے کس کی خبر. صحیح. اب چونکہ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں آ گیا ہے، اور اس پہ ایسے فورمز ہیں، بہت مشکل ہے. اس پہ اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو اب اپنی اہلیت بڑھانی ہوگی. ہر فرد کو اپنی اہلیت بڑھانی ہوگی، اس کو خود اویئر ہونا ہوگا. اگر وہ موبائل فون یوز کر رہا ہے خبروں کے ذریعے کے لیے، تو اب اس کو خود ایجوکیٹ ہونا ہوگا، اویئر ہونا ہوگا کہ میں کس سائٹ پہ جا رہا ہوں، کہاں سے مجھے اچھی خبر ملے گی، کہاں سے مجھے سچی خبر ملے گی. صحیح. اچھی خبر تو یہ ہے نا کہ میں آپ کو ایک ایسی خبر ابھی دے دوں کہ جناب وہ ایک خوشی کے مارے آپ جو ہے وہ لوٹنے پلوٹنے لگ جائیں، لیکن ایک سچی خبر آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اویئرنیس شاہ صاحب آپ اس کو اب روک نہیں سکتے. اس سوشل میڈیا کے طوفان کو اب آپ روک نہیں سکتے، لہٰذا اب اس کے اندر آپ کی اپنی اویئرنیس ہے. اب اگر آپ ٹک ٹاک کی خبروں سے چل رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے کسی ایسے انسٹاگرام پہ چل رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. آج بھی جو ہے وہ تمام جو معتبر ذرائع ہیں جیسے FM 105 ہے، جب FM 105 میں ذوالفقار علی شاہ صاحب کوئی بات کریں گے تو مجھے پتا ہے کہ ذوالفقار علی صاحب کہاں بیٹھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جو بات کر رہے ہیں میں ان سے سوال کر سکتا ہوں اور مجھے ان کی کریڈیبلٹی کا اندازہ ہے. تو جو شاہ صاحب بات کریں وہ ایک اور بات ہے، جو ایک آپ سوشل میڈیا پہ سائیں، تو یہ کریڈیبلٹی کے فیصلے اب ہم نہیں کر سکتے. ہم اس سے بہت آگے جا چکے. لیکن رضا بھائی ایک بات تو یہ تو ممکن ہے نا کہ عام آدمی کو بتایا جائے کہ کوئی بھی سنی سنائی بات جو بھی سوشل میڈیا پر کہتے ہیں اس کو وائرل کر دو، وہ بغیر تصدیق کے آگے بڑھانے میں کم سے کم رک جائیں. یہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے، اور کئی 100 لوگوں کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، اس پر کوئی چیز
पुरानी तारीखों की भी नई करके शेयर होती है। जैसे मैंने अभी ताज़ा एक खबर देखी कि हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान जो कि गए हुए हैं यूनाइटेड नेशन में, और उनकी 3 साल पुरानी 2019 की तस्वीर को सेल्फी ली थी उन्होंने, उसको सामने बता के कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने गए हैं और वहां सेल्फियां बना रहे हैं। तो इस तरह की बातें तस्दीक किए बगैर अब उन 3 सालों में उनके कुछ बाल भी सफेद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ताज़ी तस्वीर बना के फ्लोट की गई, उनके किरदार कशी की गई, गो कि वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन हैं तो पाकिस्तान की शिनाख्त ना। तो उसके बावजूद इस तरह की झूठी खबरें बगैर तस्दीक के फैलाने पर कोई जुर्माना भी नहीं लगता, कोई किसी को शिकायत भी नहीं कर सकते। तो क्या कहिएगा, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आगे बढ़ाने से पहले तस्दीक कर लें? शाह साहब नहीं करेंगे। हर आदमी जो है ना जुल्फिकार अली शाह नहीं है। हर आदमी जो है ना वो इतनी बड़ी आवाम है और इतने मोबाइल फोन हैं, किसकी भी कहीं मस्ती चढ़ी उसने कर दिया। तो मैं समझता हूँ कुछ चीजों को तो इग्नोर करना सीखें हम। जब आप इनको इग्नोर करेंगे तो वो इतनी प्रमोट नहीं होंगी। देखिए ना, हमारी भी एक जिम्मेदारी है ना शाह साहब, अगर मुझे कोई ऐसी खबर मिले कम से कम मैं उसको फॉरवर्ड तो ना करूं ना। हाँ। हमारे यहाँ तो फॉरवर्ड करते हैं बगैर सोचे समझे। तो हम तो वायरल तो ऐसे ही होता है ना कि मुझे खबर मिली, मैंने आगे 2 ग्रुपों में शेयर कर दी। नंबर 1 तो हम ये कर सकते हैं, हम इग्नोर करें। नंबर 2 हम उसको फॉरवर्ड ना करें। और नंबर 3 ये कि जो रियासती हवालों से अहम अफराद के ऊपर कोई ऐसी इल्जाम तराशी होती है, कोई ऐसी मुहिम जोई होती है, तो कम से कम रियासती जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका ये काम है कि वो अपनी सोशल मीडिया कैंपेन्स को मजबूत करे और उसका रिबटल जरूर डाल दे। बिल्कुल सही, उसका रिबटल डालना उनकी जिम्मेदारी है, बस यहां तक उनकी जिम्मेदारी है। बाकी आज के दौर में आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे ये नामुमकिन चीज है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बंदा वो वायरल चीज कर रहा है वो पाकिस्तान में बैठा हो, वो दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ होगा वो वायरल कर देगा। आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उस तरफ जाना आज की दुनिया में सोशल मीडिया पे इट्स अ यूजलेस पॉइंटलेस एक्सरसाइज। ये आपके पास आपके हाथ में जरूर है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें। मैं हूं, आप हैं, आपके सामीन जो हमें सुन रहे हैं वो अपने आप को कंट्रोल करें, अवेयरनेस अपनी क्रिएट करें, एजुकेट करें। और गवर्नमेंट या वो इदारे जिनके हवाले से मनफी चीजें फैलाई जाती हैं उनका काम है कि वो इमीडिएटली वो भी रोबस्ट हो जाए, प्रोएक्टिव हो जाए और रोबस्टली ऐसी चीजों को या फौरी तौर पे उनका डिनायल, रिबटल या वजाहत जरूर जारी कर दिया करें। बिल्कुल सही कहा आपने। सच और झूठ में तफरीक करना अब बहुत मुश्किल जब होता जा रहा है, सच को कस्में खानी पड़ती हैं, बल्कि अब तो झूठी कस्में भी सामने आ रही हैं और लोग बहुत सारे जुर्म जराइम के पीछे ऐसे लोग मुलविस होते हुए नजर आ रहे हैं जिन पर कभी एतबार न था। रजा हारून साहब, हम आपको गाहे बगाहे इलेक्शन से पहले, आम इंतखाबात से पहले जहमत देते रहेंगे और आपसे इस बारे में पूछते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे। आइन के मुतालिक लोगों को आगाह करना हमारा काम है, अवाम उन्नास को जमहूरियत की तशरीह बताना भी हमारा काम है। हम इस तमाम ज़राए इब्लाग के इदारों में रेडियो अपना किरदार अदा करता रहेगा। आप क्या कहिएगा, सिंधी प्रोग्राम मेहरान रंग में शामिल होकर आपको अपने आप के तासुरात क्या हैं? मैं हमेशा यकीन माने शाह साहब, और भी लोगों से बात होती है, आपके साथ तो एक बड़ा प्यार का, मोहब्बत का, अकीदत और एहतराम का रिश्ता हो चुका है। और खास तौर पे चूंकि सिंधी चैनल है और हमारे सिंधी भाई बहन सिंधी अवाम सुनते हैं, तो एक बड़ा मौका मिलता है कि उनसे आदमी गुफ्तगू कर सके, उनसे बात कर सके, उन तक अपना पैगाम पहुंचा सके। तो हमेशा जो है वो प्लेजर होता है, अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है आपके पास अगर कि आपके तमाम सामीन को नेक तमन्नाएं, दुआएं और यही रिक्वेस्ट है कि जो एक दिन आपके पास आएगा ना जब आप वीआईपी होंगे, इलेक्शन वाले दिन आप वीआईपी हैं, हर उम्मीदवार, हर पार्टी आपके पास भाग रही है, बस उसी रोज सही फैसला कर लें ताकि अगले 4 साल 364 दिन आपको रोना ना पड़े। सही। आप एक सिंधी में शेर सुना के हमसे इजाजत लें तो हम बहुत खुश होंगे। इस वक्त तो मेरे पास सिंधी शेर है नहीं, वही साइम सदाइम करीम, नहीं साइम सदाइम वाला ही सुनाए तो हमें अच्छा लगेगा। साईं सदाई करे मत सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, दोस्त भी कैसा शाह साहब जैसा दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करे, मेहरबानी बहुत। मारू सब ने सोना, पक्की सब ने हंस, के मारू मन अच्छे बुए बहार। उर्दू वाला शेर भी बता दीजिए। ये आपकी नजर है दोनों। उर्दू वाला शेर मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा था जो अपने आप को बौने जो है ना, वो अपने आप को बहुत बड़े बड़े मुफक्किर और जो है वो बात करते हैं कि किरदार में जब ये रऊफ सिद्दीकी साहब का शेर है, बड़ा मशहूर। बताएं। किरदार में जब तक कद नहीं बढ़ता, किरदार में जब तक कद नहीं बढ़ता कोई बड़ा होता ही नहीं।
بونے چاہے جتنی اونچی اپنے سر دستار کریں. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ رضا بھائی. ہم انشاءاللہ آئندہ بھی رابطہ رہے گا. ہماری دعائیں آپ کے لیے. برطانیہ سے آپ بھی اس الیکشن کے دوران تشریف لائیے گا اس سرزمین پاکستان. میں حاضر ہو جاؤں گا الیکشن انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. انشاءاللہ گفتگو رہے گی. بہت شکریہ. رضا ہارون نسا سگر ٹیلی فون لائن تے موجود ہو برطانیہ میں.